بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ رزق حلال عین عبادت ہے، یہ سب جانتے اور مانتے بھی ہیں، لیکن موجودہ دور میں بہت کم لوگ رزق حلال کما کر خود بھی رزق حلال کھا رہے ہیں اور اپنے زیر کفالت انسانوں کی پرورش اپنی نیک کمائی سے کر رہے ہیں۔ ہم سب حلال و حرام کی تمیز کو یکسر فراموش کر چکے ہیں، جس کی بدولت طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ کوئی بیماری کی وجہ سے تو کوئی مقدمہ بازی کی صورت، کوئی دولت مند ہونے کے باوجود اپنی پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مریض نظر آتا ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ ہم قناعت پسند ہو جائیں تو تمام مسائل خود بخود اللہ تعالی حل کر دے گا۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ ہے، آئیں یہ واقعہ اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام الطاف احمد خان ہے۔ میرے والد صاحب ایک مسجد میں امام تھے اور ہماری پرورش رزق حلال کی کمائی سے کی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے میں دن کے وقت اخبارات کی مارکیٹ سے اخبار خریدتا، گھر گھر جا کر اخبارات تقسیم کرتا اور پھر اسکول میں پڑھنے جاتا۔ لاہور کینٹ کے اسکول نمبر 2 سے میٹرک پاس کیا اور ایک گورنمنٹ کالج سے BSc کرنے کے بعد انجینئرنگ کا کورس کر کے میرٹ پر بطور STO تعینات ہو گیا۔ ہمارے ایکسین صاحب جو عوامی لیڈر تھے، یعنی عوام کی خدمت کم اور اپنی خدمت زیادہ کرواتے تھے، کیونکہ ٹینڈر وغیرہ کرنا SDO کی ذمہ داری ہوتی اور میں صرف ضرورت کے تحت ٹینڈر طلب کرتا تھا، جس پر ایکسین صاحب مجھے تبدیل کروانے کی کوشش کرتے، لیکن سیکرٹری صاحب بھی پوری طرح ایماندار تھے۔ میں اپنی تنخواہ پر گزارا کرتا تھا اور کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی ایک امیر گھرانے کی عورت تھی، لیکن جلد ہی اس نے مجھ سے جائز ناجائز فرمائشیں شروع کر دیں۔ روز نت نئی فرمائشیں کرتی۔ ہمارے گھر میں ٹی وی اور فریج بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنے سسرال والوں سے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک شام میں گھر آیا تو ٹی وی فریج میرے کرائے کے گھر کی زینت بن چکے تھے۔ میں نے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ آپ کے دفتر کا ایک ٹھیکیدار دے گیا، بس آپ کو اس کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹھیکہ دینا ہوگا۔ پہلے میں نے انکار کیا، لیکن بیوی نے ضد کی کہ صرف ایک بار میری خاطر اپنے اصول توڑ دیں، اس کے بعد میں کوئی فرمائش نہیں کروں گی، یہ میری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ بیگم کے کہنے پر میں راضی ہو گیا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ایک روز گھر آیا تو بیگم صاحبہ بہت خوش تھیں۔ وجہ پوچھی تو بیگم کہنے لگی، آج سے ہم کرائے کے جھنجٹ سے نجات پا رہے ہیں۔ یہ رہی میرے مکان کی رجسٹری، جو اس ٹھیکیدار نے میرے نام پر گلشن راوی میں خرید کر دی ہے۔ کل ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے، بس ایک دفعہ میری بات اور مان جائیں۔ آپ کو میری قسم، میں دلدل میں گر چکا تھا۔ پھر گلشن راوی سے نکل کر ڈیفینس میں کئی کوٹھیاں میری بیوی کے نام پر بن گئیں۔ میں ترقی کرتے ایکسین اور پھر SE تک پہنچ گیا۔ اب میں کرپشن میں پوری طرح ملوث ہو چکا تھا۔ اسی دوران ہم نے پرانی مشینری کو پہلے نکارہ کر کے نئی مشینری کے لیے ٹینڈر طلب کیا، جس کی مالیت کروڑوں روپے تھی، اور جعلی ٹینڈر کے ذریعے اسی مشینری کو رنگ اور مرمت کروانے کے بعد نئی ظاہر کر کے کروڑوں روپے آپس میں تقسیم کر لیے۔ ہم لوگوں نے سارا کام بڑی ہوشیاری سے کیا تھا، مگر ہمارے خلاف لیبر یونین کی طرف سے درخواست اینٹی کرپشن میں دے دی گئی۔ انکوائری شروع ہوئی۔ مجھے اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ میں انکوائری آفیسر کو خریدنے کے لیے علیحدہ کمرے میں لے کر گیا اور اس سے سودے بازی شروع کر دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مسٹر الطاف، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیش میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ آپ مجھے اپنے ذاتی اکاؤنٹس کا چیک دے دیں۔ اور آنے والے برے وقت سے بے خبر میں نے اپنے اکاؤنٹس، جہاں کروڑوں روپے جمع تھا، اس کا چیک دے دیا اور خود مطمئن ہو گیا۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی گرفتاری سے پہلے ہی اپنی ضمانت کروا لو۔ جب سیشن جج صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تو انکوائری آفیسر نے وہ چیک میرے دستخط ثبوت کے طور پر اور ہمارے درمیان ہونے والے گفتگو کا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی بطور ثبوت جج صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر اس وقت آفیسر کی جیب میں تھا جب وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میری ضمانت خارج ہو گئی۔
باہر پولیس میری منتظر تھی، میڈیا میری ہتھ کری لگی تصویریں اتار کر وقفے سے چلاتا رہا۔ مجھے جیل میں میری بیوی نے طلاق کا نوٹس بھی بھیج دیا اور میرے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ ابھی سزا تو مجھے ہونی ہی ہے، لیکن رزق حرام کمانے کی سزا جو روز محشر مجھے ملنی ہے، اللہ تعالیٰ اس سزا سے محفوظ رکھے اور مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔